بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہے منگل 16 جون، اور آج مافیاز کا ملک کے غریب عوام کے گراؤ کے حوالے سے اہم باتیں شیئر کرنا ہے، اور کس طرح سے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم انتہائی اہم موضوع پہ بات کریں، آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ طارق چودھری کو چینل کر لیجئے، جہاں ہمیشہ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے آخر تک دیکھتے ہوئے تو اسے شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنے کومنٹس اور آراء سے ہمیشہ آگاہ کرتے رہیے گا۔ تو آج ہمیں بات کرنا ہے تیل مافیا کے حوالے سے۔ پاکستان کے مافیاز کی ذہنی ساخت کچھ اس طرح سے بن چکی ہے کہ انہیں عوام کے دکھ درد اور تکالیف کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا، اور نہ انہیں خوشی اور دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ انہیں اسے کوئی غرض نہیں کہ پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ انہیں صرف اور صرف اپنی تجوریاں بھرنے سے غرض ہے، اس کے نتیجے میں ملک میں جو کچھ بھی بنتا ہے بن جائے۔ یہ ایسا بے حس مافیا ہے، ہر طرف پایا جاتا ہے، ہر معاملے میں، ہر شعبے میں افراد سے پایا جاتا ہے، اور پچھلے 40 سالوں سے انہیں دودھ اور گھی کھلا کھلا کے بڑی کوشش اور کاوش کے ساتھ پروان چڑھایا گیا ہے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے، اور اب یہ نہ کسی عدالت کو، نہ کسی حکومت کو، اور نہ ہی عوام کے دکھ درد کو محسوس کر سکتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے آگے کسی بھی ادارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اب ان کے ساتھ ایسا ہاتھ ہوا ہے، حکومت نے انہیں اپنی طاقت دکھائی ہے، اپنا آہنی ہاتھ دکھایا ہے، اور ان لوگوں نے آہنی ہاتھ دیکھنے کے بعد ہی باز آنا تھا۔ یہ ترغیبات سے باز نہیں آتے، اخلاقیات انہیں متاثر نہیں کر پاتی، اور عوام کے دکھ درد سے تو یہ بالکل ہی عاری ہیں۔ حکومت کی طرف سے ان پہ جب باہنی گرپ کی گئی تو اب پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی شروع ہو چکی۔ حکومت کے فوری اور سخت اقدامات کے نتائج آنے لگے۔ 3 کمپنیوں کے خلاف مقدمات بنے، اور 10 کمپنیوں کے خلاف انکوائریاں جاری ہیں، اور کل 23 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں میں سے اب تک کمیشن نے 12 کمپنیوں کے معاملات کا جائزہ لیا ہے، باقی پر تیزی سے کام جاری ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب پاکستان بھر میں آئل کی سپلائی عمومی انداز میں شروع ہو چکی۔ ملک بھر میں 23 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کام کر رہی ہیں، جن کے درجنوں آئل ڈیپوز، ٹرمینلز اور ہزاروں آؤٹ لیٹس یعنی پیٹرول پمپس موجود ہیں۔ 2 ہفتے قبل حکومت کی طرف سے تیل کی قیمتوں میں تاریخی کمی کے بعد شہریوں کو پیٹرول پمپ سے پیٹرولیم مصنوعات ملنا اچانک بند ہو گئیں۔ عوام کو شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور سینکڑوں پیٹرول پمپس بغیر کوئی جواز بتائے بند کر دیے گئے۔
بلیک مارکیٹنگ کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا کرنے کی دانستہ کوشش کی گئی۔ ڈی جی آئل شفیع الرحمان آفریدی کی قیادت میں تحقیقاتی کمیٹی کے ممبران میں اوگرا، ایف آئی اے، پی ایس او، ایچ آئی ڈی پی اور دیگر اداروں کے افسران شامل تھے۔ اپنی تحقیقات میں اب تک کمیٹی نے 13 آئل کمپنیوں کے خلاف 2 طرح کی کارروائیاں کی ہیں، جس کے بعد یہ اب عوام کی سہولت کے لیے پیٹرول پمپ کھولنے اور تیل کی سپلائی جاری رکھنے پر آمادہ ہو پائے ہیں، اور اندازہ ہوا ہے کہ اسے سیدھے سباؤ سیدھی انگلیوں سے گین نہیں نکلتا۔ یہ لوگ کسی نرم رویے کے عادی نہیں ہیں، اور یہ حکمرانوں کی طرف سے اپنائے گئے ترغیبات، اخلاقیات کے دروس اور نرم رویے کو ذرا برابر گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، ہمارے پنجے، ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ہم بہت طاقتور ہیں، ہمیں تو کچھ چھو کے بھی نہیں گزر سکتا۔ لیکن جب ہاتھ پڑا تو یہ دنوں میں ہی سیدھے ہو گئے، اور تیل کی سپلائی بلا تعطل پاکستان بھر میں جب جاری ہوگی۔ اپنی تحقیقات میں شفیع الرحمان آفریدی پر مشتمل کمیٹی نے اب تک 13 آئل کمپنیوں کے خلاف 2 طرح کی کارروائیاں کی ہیں۔ 3 کمپنیوں پوما انرجی پاکستان، ہیسکول پیٹرولیم اور آئل اینڈ گیس پاکستان کے خلاف ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کے الزامات کے تحت مقدمات تھانوں میں درج کروا دیے گئے ہیں، جبکہ 12 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نیشنل پیٹرولیم، اٹک پیٹرولیم، النور پیٹرولیم، تاج گیسولین، پوما پیٹرولیم، ہیسکول پیٹرولیم، دا فیولرز پیٹرولیم، زوم پیٹرولیم، گیس اینڈ آئل پیٹرولیم، اسک آئل سروسز کمپنی اور رحیم پیٹرولیم پی ایم سی لمیٹڈ کا جائزہ لے کر ان میں سے 10 کے خلاف ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کے الزامات کے تحت انکوائریاں رجسٹرڈ کر لی گئی ہیں، اور ان کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو شامل تفتیش ہونے کے لیے ایف آئی اے میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ان سی ای اوز کو 15، 16، 17 جون کو تفتیش کے لیے ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کراچی میں پیش ہونا ہے۔ جن کمپنیوں کے خلاف بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے انکوائریاں رجسٹرڈ کی گئی ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں: نیشنل پیٹرولیم، اٹک پیٹرولیم، النور پیٹرولیم، تاج گیسولین، پوما پیٹرولیم، ہاسکول پیٹرولیم، دا فیولرز پیٹرولیم، زوم پیٹرولیم، گیس اینڈ آئل پیٹرولیم اور اسکر آئل سروسز کمپنی، جبکہ 2 کمپنیوں الرحیم پیٹرولیم اور پی ایم سی کو ان جرائم میں ملوث نہیں پایا گیا ہے۔ نوٹسز میں جو تحقیقاتی کمیشن کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، انہیں بتایا گیا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم بحران کی تحقیقات کے لیے وزارت توانائی کے پیٹرولیم ڈویژن نے ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی، اور اس خصوصی کمیٹی کو تحقیقاتی کے دوران یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کی کمپنیاں پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ میں ملوث ہیں۔ اس لیے آپ متعلقہ ریکارڈ کے ہمراہ ایف آئی اے اور اسٹیٹ بینک سرکل کراچی میں 15، 16 اور 17 جون کو پیش ہو جائیں اور اپنی
حاضری کو یقینی بنائیں۔ شیل پیٹرولیم، ہیسکول پیٹرولیم اور آئل اینڈ گیس پاکستان لمیٹڈ کے افسران کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی کو اس بات کی انڈر ٹیکنگ دی گئی ہے کہ یہ کمپنیاں اپنے پیٹرول پمپس پر کراچی اور پورے ملک میں ہر وقت سپلائی برقرار بھی رکھیں گی، جاری بھی رکھیں گی، اور اس مقصد کے لیے کمپنیاں اپنی تمام وسائل اور صلاحیتیں استعمال کریں گی۔ شیل کمپنی نے یہ بات لکھ کر دی ہے کہ وہ کراچی کے لیے 10 دن کا ذخیرہ رکھ لے گی، 10 دن کا سٹاک کراچی کے لیے وہ اپنے ذخیرے میں باقی رکھے گی، اور باقی کا تمام سٹاک ملک بھر کے بالائی علاقوں میں سپلائی کر دیا جائے گا۔ ہیسکول نے یہ تحریک کمیٹی کو دی کہ وہ اپنے ہیڈ آفس یعنی کراچی کے لیے 3 ہفتوں کا پیٹرول کا سٹاک برقرار رکھے گی۔ ہیسکول کی یہ تحریری انڈرٹیکنگ ہے، اور باقی تمام ذخیرہ اپ کنٹری سپلائی کر دیں گی۔ دونوں کمپنیوں کی طرف سے مہیا کیے گئے ڈیٹا کے مطابق ہیسکول نے جون میں 35,000 میٹرک ٹن اور شیل نے 80,000 میٹرک ٹن آئل امپورٹ کیا، گیسولین آئل۔ شیل نے جولائی کے لیے 50,000 میٹرک ٹن اور ہیسکول نے جولائی کے مہینے کے لیے 50,000 میٹرک ٹن گیسولین آئل درآمد کرنے کی اجازت بھی مانگی ہے۔ اس سے پہلے تحقیقاتی کمیٹی نے ان پیٹرولیم کمپنیوں کے پیٹرولیم مصنوعات کے ذخیروں اور ان کے ریٹیل پمپس کی سپلائی کے معاملات کا عمیق جائزہ لیا اور سفارشات پر مشتمل رپورٹ تیار کرنے کے بعد ملوث کمپنیوں کے خلاف شدید کارروائی ہوگی، سخت ترین، ان کے لائسنس منسوخ کیے جائیں گے اور دیگر انضباطی کارروائیاں بھی کی جائیں گی، اور جب ان مافیاز کو ریاست کا ہاتھ اپنی گردن کی طرف حقیقی انداز میں آتا ہوا محسوس ہوا تو ان کی گردنوں سے سریا اتر گیا اور پورے ملک میں آئل کی سپلائی بلا تعطل جاری ہو گئی۔ اور اس سے یہ اندازہ ہوا کہ عمران خان گورنمنٹ اگر واقعی پورے عزم کے ساتھ مافیاز کی گردنوں تک اپنا ہاتھ لے کے جائے گی تو یہ مافیاز ہتھیار ڈال دیں گے اور آئل مافیا کی طرح ملکی معاملات کو، مفادات کو اور عوام کی فیسلٹیز کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے، اور حکومت کی طرف سے وہ تمام اقدامات جو عوام کی سہولت کے لیے اٹھائے جاتے ہیں ان کے ثمرات کو عوام تک پہنچنے سے نہیں روک سکیں گے، اور اس طرح حکومت کی بدنامی کا باعث بن ہی نہیں پائیں گے۔ لہٰذا حکومت کو اپنے اس کامیاب تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیگر مافیاز کے لیے بھی یہی تجربہ استعمال کرنا چاہیے، اور ذرہ برابر بھی لچک نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ آئی پی پی مافیا ہو، چاہے وہ شوگر مافیا ہو، چاہے وہ آٹا مافیا ہو، چاہے وہ پولٹری مافیا ہو۔ یہ تمام مافیاز چونکہ پچھلی حکومتوں کے پروردگان پر مشتمل ہیں، انہیں مسلسل 40 سال تک بڑے ناز سے پالا گیا ہے، انہیں مفادات دے کر اپنی ذات کے لیے مفادات حاصل کیے گئے ہیں، اور ملک کو ان سارے مافیاز کے ساتھ مل کر دونوں ہاتھوں سے انتہائی بے دردی کے ساتھ نوچا اور سوٹا گیا ہے۔ لہٰذا یہ مافیاز اس چیز سے ماورا ہو چکے تھے، بے خوف ہو چکے تھے، ہر طرح کے اخلاقیات سے، ہر طرح کے قوانین سے،
کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہماری اوپر تک رسائی ہے۔ اور اب جب انہیں یہ عملاً بتا دیا گیا ہے کہ اوپر تک تو رسائی دور کی بات ہے، ان کی رسائی نیچے تک بھی نہیں ہے، تو اب وہ اپنی اصلیت پہ آگے ہیں، اور اب انہیں اپنی اصل قوت اور طاقت کا پتہ چل گیا ہے کہ حکومت کے ساتھ وہ 2 دن بھی ملاکھڑا نہیں کر سکتے، کشتی نہیں کر سکتے، اور اگر حکومت عزم راست کے ساتھ کوئی قدم عوام کی سہولت کے لیے اٹھانا چاہے تو یہ مافیاز اس کے راستے کا روڑا نہیں بن سکتے۔